یہ ہے نمرود بادشاہ کا غرور اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایمان اللہ کی قدرت کا عظیم نشان۔ بابل کا شہر، شان و شوکت اور غرور کا محل۔ یہ بابل کی سرزمین تھی، ایک ایسی سلطنت جو شان و شوکت میں بے مثال تھی۔ وہاں ایک طاقتور بادشاہ حکومت کرتا تھا، نمرود بن کنان۔ اس کے پاس بے انتہا خزانے، لشکر اور طاقت تھی، لیکن طاقت کے ساتھ اس کے دل میں غرور بھی بڑھتا گیا۔ ایک دن وہ اپنے تخت پر بیٹھا غرور سے بولا، میں ہی خدا ہوں، لوگوں کی زندگی اور موت میرے ہاتھ میں ہے۔ درباریوں نے سر جھکا لیے، لیکن کچھ چہروں پر حیرت تھی۔ ایک انسان خود کو خدا کیسے کہہ سکتا ہے؟ یہ وہ وقت تھا جب زمین پر ظلم کا اندھیرا چھا گیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ظہور، روشنی کی کرن۔ منظر، خاموش وادی، ایک نوجوان آسمان کی طرف دیکھتا ہے، تارا چمک رہا ہے۔ نریشن، ایسے ہی دور میں اللہ نے اپنے ایک نبی کو بھیجا، حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ بچپن ہی سے ان کا دل بتوں سے نفرت کرتا تھا۔ وہ سوچتے یہ پتھر کے بنے بت جو نہ بول سکتے ہیں نہ چل سکتے ہیں، آخر یہ کیسے خدا ہو سکتے ہیں؟ انہوں نے آسمان کی طرف دیکھا، ستارے، چاند، سورج، لیکن جلدی سمجھ گئے کہ یہ سب مخلوق ہیں، خالق نہیں۔ انہوں نے اعلان کیا، میرا رب وہ ہے جس نے آسمان و زمین بنائے اور وہی میری رہنمائی کرتا ہے۔ لوگوں نے انہیں دیوانہ کہا، لیکن ابراہیم کے دل میں ایمان کی روشنی روشن ہو چکی تھی۔ نمرود کو چیلنج۔ نمرود کا دربار، ہزاروں لوگ، سنہری تخت۔ نیریشن، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت جب پورے شہر میں پھیلنے لگی تو نمرود کے کانوں تک پہنچی۔ اس نے کہا، یہ ابراہیم میرے خلاف بغاوت کر رہا ہے، میں اسے خود جواب دوں گا۔ چنانچہ نمرود نے حضرت ابراہیم کو دربار میں بلایا۔ دربار سجا دیا گیا، ہزاروں لوگ تماشا دیکھنے آئے۔ نمرود تخت پر بیٹھا غرور سے بولا، اے ابراہیم، تم کہتے ہو تمہارا کوئی خدا ہے؟ مجھے بتاؤ وہ کون ہے؟ حضرت ابراہیم نے نہ جھک کر نہ ڈر کر جواب دیا، میرا رب وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے۔ نمرود مسکرایا اور دو قیدی منگوائے، ایک کو اس نے رہا کر دیا، دوسرے کو قتل کر دیا۔ کہنے لگا، دیکھا ابراہیم، میں بھی زندگی دیتا ہوں اور موت دیتا ہوں۔ حضرت ابراہیم نے پرسکون انداز میں فرمایا، میرا رب سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اگر تو خدا ہے تو اسے مغرب سے نکال دکھا۔ یہ جملہ سنتے ہی دربار میں سناٹا چھا گیا۔ نمرود کے چہرے کا غرور ٹوٹ گیا، لیکن پھر بھی ایمان نہ لایا۔ حضرت ابراہیم کا ایمان اور آگ کا امتحان۔ منظر، بڑا میدان، لکڑیوں کا ڈھیر، لوگ شور کر رہے ہیں۔ نمرود نے سوچا کہ اب ابراہیم کو سبق سکھانا ہوگا۔ اس نے حکم دیا کہ ایک بڑی آگ جلائی جائے، ایسی آگ جو آسمان کو چھو لے۔ دنوں تک لکڑیاں جمع کی گئیں، حتیٰ کہ شعلے اتنے بلند ہوئے کہ پاس جانا ممکن نہ رہا۔ پھر نمرود نے کہا، ابراہیم کو اس آگ میں پھینک دو، دیکھتے ہیں کیا اس کا خدا اسے بچاتا ہے۔ لوگوں نے ابراہیم کو منجنیق میں باندھا اور وہ آگ کے دہکتے شعلوں کی طرف پھینک دیے گئے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی بن جا ابراہیم کے لیے، اور ایسا ہی ہوا۔ آگ بجھ گئی، حضرت ابراہیم سلامت نکل آئے۔ سب لوگ حیران رہ گئے۔ یہ اللہ کی قدرت تھی، ایک معجزہ جو ایمان والوں کے لیے نشان بن گیا۔ نمرود کی ضد اور انجام۔ منظر، نمرود کا محل، وہ تخت پر بیٹھا پریشان ہے۔ نمرود نے وہ سب دیکھا، مگر پھر بھی تکبر سے باز نہ آیا۔ کہنے لگا، میں دیکھوں گا یہ خدا مجھے کیسے سزا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر ایک نہ دکھنے والا عذاب نازل کیا، ایک معمولی سا مچھر، جی ہاں، ایک چھوٹا سا مچھر نمرود کی ناک میں داخل ہوا اور اس کے دماغ تک پہنچ گیا۔ اب وہی مچھر روز اس کے دماغ کو کاٹتا۔ نمرود درد سے پاگل ہو گیا۔ وہ اپنے سر پر ہتھوڑے مرواتا تاکہ شاید کچھ سکون ملے، لیکن جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے روک نہیں سکتی۔ دن گزرتے گئے اور آخرکار نمرود ذلیل ہو کر مر گیا۔ وہ بادشاہ جو خود کو خدا سمجھتا تھا، ایک مچھر کے ہاتھوں فنا ہو گیا۔ ایمان کی جیت۔ منظر، ابراہیم آسمان کی طرف دیکھ کر دعا کر رہے ہیں، پس منظر میں سورج طلوع ہو رہا ہے۔ نمرود کا نام مٹ گیا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام رہتی دنیا تک زندہ رہا۔ ان کا ایمان، ان کا صبر اور ان کی توحید کی دعوت ہر دور کے انسان کے لیے روشنی بنی۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ تکبر انسان کو مٹی میں ملا دیتا ہے اور ایمان والے کو اللہ عزت دیتا ہے۔ طاقت، دولت اور بادشاہت سب ختم ہو جاتی ہیں، لیکن ایمان ہمیشہ باقی رہتا ہے۔ اختتامی پیغام۔ منظر، مسجد، اذان کی آواز، لوگ دعا میں مشغول۔ یہی ہے نمرود اور ابراہیم علیہ السلام کی کہانی، ایمان اور تکبر کی جنگ۔ ایک طرف وہ بادشاہ تھا جو خود کو خدا سمجھتا تھا، اور دوسری طرف ایک نبی جس کا یقین صرف ایک سچے رب پر تھا۔
آخر کار ایمان جیت گیا اور تکبر ہار گیا۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو دکھا دیا کہ طاقت کا اصل مالک صرف وہی ہے، اور جو اس کے آگے جھک جائے اللہ اسے ہمیشہ بلند کرتا ہے۔ یہی سچائی ہے کہ رب ایک ہے اور وہی سب پر قادر ہے۔ نمرود فنا ہو گیا لیکن ابراہیم کا پیغام آج بھی زندہ ہے۔ ایمان کے چراغ ہمیشہ جلتے رہیں گے اور اللہ کی طاقت ہمیشہ غالب رہے گی۔ یہی سچائی ہے کہ رب ایک ہے اور وہی